اپنے آپ کو بہت سی آیات میں موصوف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں ہمارے رب کو صفت رحمت سے متصف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میں اپنی رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والے اور ہماری آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تحریر فرما دیا ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ یہ چیز تحریری شکل میں عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بخاری سے روایت کیا ہے۔ بندوں پہ رحمت الہی کا عظیم ترین مظہر یہ ہے کہ اللہ نے ایسے تمام اسباب و ذرائع بیان کر دیے ہیں جن سے وہ دنیاوی و اخروی دونوں جہانوں کی خیر و سعادت اور عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رب رحیم اور رسول امین کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب بھی رسول اکرم تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا، آپ کہہ دیں اللہ رسول کا حکم مانو، اگر تم حکم ماننے سے اعراض کرو تو رسول اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہے اور تم اپنی ذمہ داری کے۔ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رسول کے ذمہ واضح انداز میں تبلیغ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کے ذریعے ہی مسلمان پر امن، پر اطمینان اور خوشحال زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ نیز اسی شریعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی سزائیں اور بلائیں ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف لوگوں کے لیے بنائی گئی شریعت واجب یا مستحب احکام، ممنوع امور، حدود، وعید اور تعزیری امور پر مشتمل ہے، اور یہ پوری شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پہ رحمت، خیر و برکت، آسانی اور سراپا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور فرمایا ہم آسان راستہ کی جانب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاہم تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پر وہ اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، لہذا شریعت الہی دنیا میں انسان کے لیے شاندار زندگی کا باعث ہے اور آخرت میں نعمتوں والی جنت میں رہنے کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ شرعی سزاؤں اور حدود کی وجہ سے تقدیری بلائیں ٹال دیتا ہے۔ لہذا جب بھی لوگ شرعی احکامات نافذ کریں گے تو اللہ انہیں گناہوں کے وبال سے اور دنیا کی آفتوں اور حادثوں سے محفوظ رکھے گا، نیز انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن جب لوگ شرعی احکام کے نفاذ میں کوتاہی کریں گے تو کوتاہی کرنے والوں کو وہ تقدیری سزا ملے گی جسے اللہ نے ہر گناہ کی سزا کے طور پہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جنت میں داخلہ تمہاری خواہشات یا اہل کتاب کی خواہشات پر منحصر نہیں ہے، برا عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اسے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ملے گا۔ گناہوں کی تقدیری سزائیں شدید اور المناک ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جب بھی آپ کا رب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ بخاری مسلم نے اس روایت کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔
مزید فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے، یا تمہیں فرقوں میں باندھ کر گتھم گتھا کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھیں ہم کیسے آیات مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا بلکہ کچھ مہلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرا رب بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ ان کی کارستانیوں پر پکڑنا چاہے تو انہیں جلدی عذاب چھکا دے، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو دھرتی پہ کوئی بھی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک محدود مدت تک مہلت دیتا ہے۔